دریائے دجلہ عبور کیا، پوری فوج کے ساتھ عبور کیا، نہ کوئی کشتی اور نہ کوئی جہاز، نہ کوئی لکڑی کا تختہ، پیدل چلتے ہوئے جیسے زمین پہ چلتے ہیں نا ایسے، گھوڑے بھی ایسے چلے جیسے زمین پہ دوڑتے ہیں، اور لوگ بھی ایسے چلے جیسے زمین پہ چلتے ہیں، اور دریائے دجلہ عبور کر رہے تھے، پانی چڑھا ہوا تھا خوب، اس وقت آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے زمین پہ چلتے ہوئے نارمل کوئی بندہ چہل قدمی کر رہا ہو۔ یہ واقعہ کیا تھا سن لیجئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک شہر ہے بحر سیر، جب وہ فتح ہو گیا نا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور کہا کہ مجاہدین کو بھی کشتیاں تلاش کرو، دجلہ کراس کر کے دشمن سامنے ادھر جانا ہے۔ دشمن دریائے کو کراس کر کے جا چکا تھا، ساری کشتیاں اپنے قبضے میں لے چکا تھا، اور خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرے۔ اب کشتیوں کی تلاش پوری کی لیکن کہیں سے کوئی کشتی نہ ملی۔ ان کو خواب کے اندر دکھایا گیا، رات کو جب سوئے تو خواب دیکھا کہ دریائے دجلہ کا پانی خوب چڑھا ہوا ہے، خوب چڑھا ہوا ہے، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر کشتیوں کے ایسے ہی آرام سے دریا کو کراس کر۔ تو صبح اٹھتے ہی لوگوں سے کہا بھائی تیاری کرو بھائی، یوں میں نے خواب بھی دیکھا ہے، ہمارے پاس کشتی کوئی نہیں، دشمن سامنے ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے نہیں رکنا، ہم بغیر کشتی کے جو ہے نا دریا کو پیدل کراس کریں گے۔ تمام لوگ تیار ہو گئے، جو آپ ہمیں حکم دیں ہم تیار۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے ایک ہی بات کہی۔ اب انہوں نے لوگوں کو ابھی کون پہل کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت عاصم بن عامر رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے، جی میں تیار ہوں۔ ان کے ساتھ 600 لوگ اور تیار ہو گئے۔ اب یہ 600 لوگوں کا لشکر دریائے دجلہ کے ادھر کھڑا ہے، سامنے جانا ہے، کشتی کوئی نہیں، پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ دریا پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بھائی دیکھو پہلے کم لوگ جانے چاہیے، تو 60 لوگ آگے آئے، 30 سوار اور 30 پیادہ، 30 کو ادھر کیا، 30 کو ادھر کیا، کہ پہلے ہم وہاں جائیں گے، اس کونے کو جا کے قبضے میں لیں گے، محفوظ بنائیں گے، پھر پیچھے پورے لشکر کو بلائیں گے۔ ایسا نہ ہونا کہ لشکر آگے سے آ رہا اور وہ لوگ حملہ کر دیں، تو تھوڑے لوگ جائیں، نظر بھی کم آئیں گے، اور احتیاط کا پہلو جو اس وقت کے مطابق ضروری تھا انہوں نے کیا۔ اب 30 گھوڑے والے گھڑ سوار اور 30 پیادہ یہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، آرام سے چلتے چلتے جا کے کراس کر لیا، دوسرے کنارے پہ قبضہ کر لیا، پوزیشن سنبھالی۔ اب ساروں کو کہا آ جاؤ، پورا لشکر بغیر کسی اسباب میں سے کسی سبب کے، بغیر پل کے، بغیر کشتی کے، بغیر کسی اور چیز کے، آرام سے گزرتا ہوا سارے کا سارا سامنے کراس کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا تھا، جب فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ماریے سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی۔ اللہ نے 12 راستے بنا دیے تھے۔ 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے ایک راستہ لیا اور پورا قبیلہ اپنے اپنے راستے سے نکل گیا۔ وہ کیا تھا؟ وقت کے نبی موجود، تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کے لیے اور ان کی امت کے لیے راستہ بنا دیا پانی کے اوپر۔ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا ہے، اور یہاں نبی علیہ السلام کی برکت سے نبی موجود نہیں ہے، ابھی نبی علیہ السلام کی امت ہی آپ کے غلام ہیں، وہ اسی طریقے سے پانی کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ لشکر کراس کر کے سامنے تو آ گیا، اب ایران والوں نے سامنے سے دیکھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سامنے کے آنا تو دوڑ کے سارے ہی بھاگ گئے۔ ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ شہر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ مسلمانوں نے فتح بھی کر لیا، اور کسریٰ کے خزانوں میں سے اس وقت مال غنیمت میں 3 ارب درہم دینار ملے، 3 ارب، جو پھر وہ مکہ مدینہ طیبہ پہنچا دیے گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔